بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیاس میں شکل اول کیا تھی ہماری یاد ہے کہ صغرا میں حد اوسط محمول ہو، کبرا میں موضوع ہو. دوسری اور تیسری شکل کا یاد کرنا بہت آسان ہے. وہ کیا کرنا ہے؟ دوسری میں شکل وہ ہوگی کہ جس میں حد اوسط دونوں میں کیا ہو؟ محمول ہو، اور شکل ثالث ہوگا کہ جس میں حد اوسط دونوں میں کیا ہو؟ موضوع ہو. صحیح ہے؟ یاد ہو گیا؟ اور چوتھی شکل کیا بنے گی؟ پہلی کا الٹا پر کر دو. صغرا میں موضوع، کبرا میں محمول. ہو گیا نا یاد؟ بس اب کیا بچا یاد کرنے کو؟ شروط سب کے، ہے نا؟ چلیے دیکھیے شکل الثانی. سمجھ میں آیا سکینہ میں نے کیا کہا ابھی؟ آقا جو پہلے کہا تھا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاں پہلے کہا تھا. دیکھیے شکل اول صغرا میں محمول حد اوسط، کبرا میں موضوع. جی صغرا میں محمول، کبرا میں موضوع. صحیح. صغرا میں محمول، کبرا میں موضوع. شکل رابع اسی کا الٹا اگر کریں گے تو کیا بنے گا؟ صغرا میں موضوع، کبرا میں محمول. ٹھیک ہے. شکل ثانی حد اوسط دونوں میں محمول، شکل ثالث حد اوسط دونوں میں موضوع. واضح؟ تو اس طرح سے یہ چار شکلیں ہیں. تعریف مولانا الشکل الثانی هو ما كان الاوسط فيه محمولا، وہ جس میں حد اوسط کیا ہو؟ محمول ہو. فی المقدمتین معا، دونوں مقدموں میں ایک ساتھ، یعنی پہلے میں بھی، صغرا میں بھی اور کبرا میں بھی کیا ہو؟ حد اوسط محمول ہو. شروط ہو، شرط کیا ہوگی مولانا پھر اس کی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اے شکل مولانا شروط شرط کیا ہے اس کی؟ کہہ رہے لأجل ان یکون الشکل الثانی منتجا. لأجل جانتے کس کو کہتے ہیں؟ اس لیے ان یکون الشکل الثانی کہ دوسری شکل ہو منتجن یعنی بانتیجہ. یشترط فیہ تو اس میں شرط ہوتی ہے بالاضافۃ الی الشروط العامہ، شروط عامہ کے علاوہ. صحیح ہے؟ جو شروط عامہ 5 ہم نے پڑھے ہیں اس کے علاوہ. مما یلی جو آ رہی ہیں نیچے. کیا ہے مولانا؟ کتنی شرطیں ہیں اس کی؟ 2 شرطیں اس کی بھی ہیں. کیا ہے؟ ان تختلف مقدمتاہ بالکیف. پہلا دیکھ لیں، پہلی شرط کیا ہے مولانا؟ کہ اس کے دونوں مقدموں کیف کے اعتبار سے کیا ہوں؟ مختلف ہوں. کیف کے اعتبار سے مختلف ہونے کے مراد کیا ہوتا ہے؟ تو خود سمجھا رہے ہیں. ای ان تکون احداہما موجبہ والاخری سالبہ، کہ ان دونوں میں سے کوئی شرط نہیں ہے کہ صغرا موجبہ ہو کہ کبرا سالبہ ہو. کچھ نہیں. کیا کہا؟ بأن تکون احداہما موجبۃ والاخری سالبۃ، تو ان میں سے ایک کیا ہو؟ موجبہ ہو اور دوسرا سالبہ ہو. دوسرا دیکھیں مولانا، ان تکون کبراہ کلیۃ، کہ کبرا کیا ہو؟ کلی ہو. ہے نا؟ اب آئیے دیکھیے یہ شرط ہے. اقسام کیا بنے گی؟ قسم مولانا اذا توفر الشکل الثانی على شروط الانتاج العامة والخاصة به. کہہ رہے ہیں اگر شکل ثانی میں پائے جائیں شروط انتاج جو عام اور خاص دونوں ہوں، یعنی عامہ جو ہم پہلے 5 پڑھ چکے ہیں وہ کہ تکرار حد اوسط ہو، دونوں سالبہ نہ ہو، دونوں جزیہ نہ ہو. یاد ہے؟ صحیح ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیے وہ بھی شرط ہونی چاہیے اور خاصہ ہونی چاہیے. خاصہ جو ابھی ہم نے پڑھی کہ کبرا کیا ہونا چاہیے؟ کلیہ ہونا چاہیے. دونوں مقدموں میں سے ایک کیا ہو؟ موجبہ اور ایک سالبہ ہو. کہہ رہے تکون اقسامہ المنتجہ ہی ما یلی، تو جو نتیجے میں قسمیں بنیں گی وہ یہ ہوں گی. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تتألف صغراہ من موجبہ کلیہ. صغرا کیا رہے گا؟ موجبہ کلیہ.
وہ कुबराहु मिन सालिबा कुल्लिया, कुबरा क्या रहेगा? सालिबा कुल्लिया। नतीजा क्या बनेगा? सालिबा कुल्लिया। क्यों सालिबा कुल्लिया बन रहा है? शारे में टेक्निक किसे बताइए, क्यों सालिबा कुल्लिया ही नतीजा आया? आप बताइए भंगूर। हैं? अज़ाफ, अज़ाफ, हाँ, चूंकि नतीजा किसके ताबे होता है? अज़ाफ मुक़द्दमतैन के। तो आप कब के एतबार से देखेंगे तो दोनों कज़िये सग़रा और कुबरा क्या है? कुल्ली है कि नहीं है? तो नतीजा भी कुल्ली रहा। और कैफ के एतबार से एक मूजिबा है और एक सालिबा, तो नतीजा क्या हो जाएगा? सालिबा। तो नतीजा क्या बना? सालिबा कुल्लिया। जैसे मौलाना कुल्लु मुजतर्रिन ज़ू ज़ुल्फिन, कुल्लु मुजतर्रिन ज़ू ज़ुल्फिन वला शय्य मिन अत्ताइरि बिज़ी ज़ुल्फ ला शय्य मिन अल मुश्तरि बित्ताइरिन। क्या मतलब समझते हैं मौलाना? यहां हमने कहा कुल्लु मुजतर्रिन ज़ू ज़ुल्फिन वला शय्य मिन अत्ताइरि बिज़ी ज़ुल्फ। यहां बताइए हद औसत क्या है? क्या है? ज़ू ज़ुल्फ। दोनों में महमूल है कि नहीं है? सुगरा कुल्ली है, अरे कुबरा कुल्ली है, लाशैया क्या होता है? कुल्ली होता है। और सालिबा है कि नहीं? एक मुजिबा एक सालिबा। हद औसत की तकरार है, दोनों जुज़ई नहीं है, दोनों सालिबा नहीं है, सुगरा क्या नहीं है? सालिबा नहीं है ना शर्त? सुगरा सालिबा ना हो, कुबरा जुज़इया ना हो, और नतीजा अज़ाफ़े मुक़द्दमतैन के ताबे हो। तो ला शय्य मिनल मुश्तर्रि बिताइरिन, ला शय्य से बेटा सालिबा कुल्लिया होता है। जहां सालिबा कुल्लिया बनाना होता है वहां क्या किसका इस्तेमाल करेंगे? ला शय्य का। मुजतर जानते हैं किसको कहते हैं? कुल्लु मुजतर्रिन, बोलो शारिफ क्या जानते हो? तुम बताइए। मुजतर कहते हैं वो जानवर जैसे एक मरतबा खाते हैं, खाने के बाद फिर खाने को वापस लाते हैं बैठ के, और फिर उस खाने को चबाते हैं। जुगाली जिसको अपने यहां बोलते हैं हम, समझ में? कि भैंस क्या कर रही है? जुगाली कर रही है। जुगाली क्या होता है? पहले खा लेती हैं, फिर बैठ के फिर इत्मीनान से उसी खाने को निकाल के वापस, और उसको क्या करते हैं? चबाते हैं देर तक, और फिर खाते हैं। गौर किया है कभी जानवरों को? सब जानवर ऐसा नहीं करते। तो मुश्तर उसको कहेंगे। वो ऐसे मुश्तर वो जानवर कि जैसे बकरी है, गाय है, भैंस है, ऊंट है, ये सब क्या है? मुश्तर है। ज़ू ज़ुल्फिन, ज़ुल्फ कहेंगे बेटा जानते हैं किसको? हैं? घर नहीं बेटा, खुर, खुर 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 वाले जानवर, जिनके खुर होती। खुर समझते हो? खुर, अरे जो पैर के उसमें होता है, बकरी के खुर होती है, भैंस के खुर होती है, गाय के खुर होती है। खुर नहीं जानते? नीचे का भाग जो उनका जूता होता है जानवरों का और कैसे समझाओ?
لا حول ولا قوة. کیا کرتے ہیں جو مجتر ہوتے ہیں یعنی کھانے کو واپس لا کے چباتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کھر والے ہوتے ہیں. ولا شیء من الطائر اور جتنے بھی پرندے ان میں سے کوئی بھی بذی زلفن کھر والا نہیں ہے. پرندوں کے کھر ہوتی ہے کہ پنجے ہوتے ہیں؟ پنجا ہوتا ہے. مرغی بطخ اور پرندے کیا ہوتے ہیں ان کے پنجے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا. لا شیء من الطائر بذی ظلف کہ جتنے بھی پرندے ہیں ان کے کھر نہیں ہیں. لا شیء من المجتر بطائرین تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی مجتر ہیں یعنی کھانا نکال کے پھر سے چبانے والے جانور ہیں بطائرین وہ پرندے نہیں ہیں. کلیئر ہوا؟ مثال واضح ہے. اب آئیے دیکھیے دوسرا کیا نتیجہ بنے گا. وَتَتَأَلَّفُ صُغْرَاهُ مِنْ سَالِبَةٍ كُلِّيَّةٍ صغرا کس سے بنے گا؟ سالبہ کلیہ سے. وَكُبْرَاهُ مِنْ مُوجِبَةٍ كُلِّيَّةٍ کبرا کیا رہے گا؟ موجبہ کلیہ. رول کے اعتبار سے سالبہ کلیہ نتیجہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر یہ نتیجہ نہیں رہے گا تو نتیجہ نکال لو گے؟ میں آپ کو خالی یہ دو مقدمے دے دوں میں کہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا بتاؤ، بتا دیں گے کہ نہیں بتا دیں گے؟ اسی ٹیکنک کو آپ کو آزمانا ہے. لیکن اس کی مخالفت ہوگی آگے جا کے دیکھنا تھوڑی سی، لیکن میکسیمم جگہ پہ کام کرتا ہے. یہ ٹرک کام کرتی ہے. دیکھیے کیسے مولانا. لا طالب من الکسالى بناجح. کسالہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ سست. لا طالب من الکسالى بناجح. سستوں میں سے جو طالب علم ہوگا، جو طالب علم سست ہوگا وہ کامیاب نہیں ہوگا. وَكُلُّ مُجِدٍ بِنَاجِحٍ اور جتنے بھی محنتی ہیں سب کے سب کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے. کہہ رہے لا طالب من الکسالى بمجدین. سستوں میں سے کوئی بھی محنتی طالب علم نہیں ہے. سستی مومن کے لیے، طالب علم کے لیے نقصان دہ. پھر دیکھیں تیسرا نتیجہ کیا بنے گا. تَتَأَلَّفُ صُغْرَاهُ مِنْ مُوجِبَةٍ جُزْئِيَّةٍ. صغرا کس سے بنے گا؟ موجبہ جزئیہ سے. کبرا بنے گا سالبہ کلیہ سے. تو بتائیے ادھر جزئیہ سے جزئیہ لے لیں گے موجبہ اور سالبہ میں سے کیا لے لیں گے؟ سالبہ. کیا بن جائے گا؟ سالبہ جزئیہ. بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ ٹھیک ہے. جیسے بعض المعدن ذهب، جیسے کچھ معدن کیا ہے؟ سونا ہے. ولا شیء من الفضة بذهب اور چاندی کی کوئی شے سونا نہیں ہے. کہنا بعض المعدن لیس بفضة کچھ معدن ایسے ہیں کہ جو چاندی نہیں ہے. چوتھا دیکھ لیجئے مولانا. وتتألف صغراه من سالبہ جزئیہ. صغرا کس سے بنے گا؟ سالبہ جزئیہ سے. کبرا کس سے بنے گا؟ موجبہ کلیہ سے. تیسرے سے چوتھے میں کتنا فرق آ رہا ہے؟ تیسرا موجبہ جزئیہ تھا، یہاں کیا ہو گیا؟ سالبہ جزئیہ. دکھ رہا ہے نا. اور کبرا تو وہاں بھی موجبہ کلیہ تھا، یہاں بھی کیا ہے؟ موجبہ کلیہ. نہیں وہاں سالبہ کلیہ تھا. کیا؟ ہاں وہاں سالبہ کلیہ تھا. کیا ہوگا مولانا؟ جیسے دیکھیے نتیجہ سالبہ جزئیہ بنے گا. کیسے؟ بعض الجسم لیس بمعدن کچھ جسم معدن نہیں ہے، یعنی کچھ سامان کچھ چیزیں معدن نہیں ہیں. وَكُلُّ ذَهَبٍ مَعْدَنٌ اور جتنا بھی سونا ہے سب کا سب کیا ہے؟ معدن ہے. کہیں گے بعض الجسم لیس بذهب کچھ جسم یعنی کچھ پارٹس کیا ہوتے ہیں؟ سونا نہیں ہوتے ہیں. اور اس طرح سے یہ چار اس کے بھی نتیجے ہیں مولانا. لیکن یہ چاروں نتیجے آپ کو کیا کرنے ہوں گے؟ یاد کرنے ہوں گے. تو شکل اول ہماری کیا رہے گی مولانا؟ کہ حد اوسط پہلے میں، صغرا میں محمول
کبرا میں موضوع. شکل ثانی کیا بنے گی کہ صغرا اور کبرا میں حد اوسط کیا بنے؟ محمول بنے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو دیکھ کے آئیے گا، پھر آگے تیسری شکل کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.